السلام علیکم ویورز، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حلیم۔ یہ میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ بازار سے منگوائی ہے۔ اور ارحم کا کافی زیادہ دنوں سے دل کر رہا تھا کہ بابا میں نے حلیم کھانی ہے، تو پھر رات کو اس کے بابا لے آئے۔ تو یہ حلیم کے ساتھ زیادہ آ گیا تھا جو ڈیکوریشن کے لیے ملتا ہے، پودینہ، ہری مرچ اور ادرک۔ تو میں نے کہا میں کہ اس کو ویسٹ کروں، تو میں نے سیو کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا اور ارحم دیکھے کتنے مزے لے لے کے کھانا کھا رہا ہے، کیونکہ اسی نے ہی تو آرڈر دیا تھا اپنے بابا کو کہ بابا حلیم لے کر آئیں۔ پھر میں نے بھی روٹی نہیں بنائی، میں نے کہا بھئی آپ بھی نان لے کر آئیں، میں نے تو نہیں روٹی بنائی۔ تو پھر میں اسکول گئی، میں نے کہا کل پھر آف ہے 6 ستمبر کے حوالے سے، لیکن کینسل ہو گیا آف۔ لیکن تھرسڈے کو ہے، تھرسڈے کو داتا صاحب کے عرس کے ہے، جو مقامی چھٹی ہوتی ہے لاہور میں داتا صاحب کے عرس کی، وہ ہمیں چھٹی ہے، لیکن 6 ستمبر کی جو وہ ختم کر دی ہوئی ہے، کینسل ہو گئی ہے چھٹی۔ لاسٹ ایئر تو دی تھی، لیکن اس سال جو سے انہوں نے کینسل کر دی ہے۔ خیر، یہ میری کلاس ہے ماشاءاللہ۔ اسکول سے واپسی پر ارحم میرہا نے مجھے فریش صرف میں ہوئی ہوں اور مجھے آرام بھی نہیں کرنے دیا، اور انہوں نے کہا ماما بھوک لگی ہے تو ہمیں کچھ بنا دے۔ تو میں نے آلو صبح کے بوائل کیے ہوئے تھے، تو میں نے یہاں پر جو سا مسالہ رہ گیا ہوا تھا حلیم کا، میں نے آپ کو کہا تھا نا میں نے سیو کر لیا تھا، میں نے کہا میں کیوں اس کو پھینکوں، ویسٹ کروں، تو میں نے اس میں ڈال دیا اور بچوں کو بنا کے دی آلو والی روٹیاں دوپہر کو، ساتھ خود بھی کھائی۔ بڑا مزہ آیا، گرم گرم روٹی تھی۔ تو میں یہاں پر بات کر رہی تھی 6 ستمبر کے حوالے سے۔ تو اس دن کیا ہوا تھا، میں نے کل کے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ 6 ستمبر کو 1965 کو جنگ آزادی یعنی کہ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ، 1965 کی جنگ۔ تو اس میں ہمارے جو سے کافی آرمیز وغیرہ بہادر افسران جنہوں نے اپنی جان دے کر اس ملک کی حفاظت کی، اس ملک کو بچایا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس دن۔ تو یہ ان کے لیے یہ دن ہے۔ تو پھر میں نے کہا چھٹی تو ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر میں نے سب اسکول میں بچوں کو، بڑی کلاسز کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ کو اسپیچ ریڈی کر کے آنا، اور اس کے بارے میں ہم ذرا کل پھر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اب بچوں کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، اور ان کو کہ بتانا چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ کتنی محبت ہمیں کرنی چاہیے، کہ یہ وطن ہمیں ایسے نہیں حاصل ہوا، بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ وطن حاصل ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایک انٹرویو یاد آیا مرحومہ میڈم نور جہان کا۔ وہ تو چلی گئی ہیں، لیکن ان کے گانے، ان کی آواز ابھی بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ابھی تک ہم میں زندہ ہے۔ تو وہ بتا رہی تھی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس ٹائم میں چھوٹی تھی جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا 1965 کی جنگ آزادی میں جب مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ آئیں اور گانا گائیں۔ اس ٹائم ریڈیو چلتا تھا، ریڈیو پہ گانے نشر کیے جاتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ایسی آواز آ رہی تھی، گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، تو نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ریڈیو اسٹیشن آئیں اور یہاں پر گانا گائیں، ہمارے ذرا آرمیز وغیرہ کو حوصلہ افزائی ہو، ان کے حوصلے پست نہ ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میں رات کے ٹائم گئی ہوں اور میں نے وہاں پر ریڈیو پہ گانا گایا تھا۔ وہ گانا یہ تھا، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، میرے وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ میں نے ان کے جیسا تو نہیں گایا، اگر کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو معذرت۔ تو دیکھ لیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی آواز، ان کے ملی نغمے ابھی تک ہمارے بیچ میں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ ان کے کسی نہ کسی گانے کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو
تو یہ ہم نے کھانا کھا لیا. اب میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو میں نے یہاں پر ہانڈیاں بھی رکھ دی, ساتھ ساتھ بچوں کے یونیفارم بھی واش کریں کیونکہ کل اسکول جانا ہے اور آف نہیں ہے, اور شام کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے. یہی میری ڈیلی روٹین ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شام ہو چکی ہوئی ہے. ابھی بچے کچھ ٹیوشن کے پڑھ رہے ہیں. اصل میں ارحم ارحا کے بھی ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر میں نے ارحا کو دیا ہوا تھا ٹیسٹ, تو میں نے کہا آپ یہاں پر ٹیسٹ کر لیں. ان کا اس طرح ہوتا ہے, کچھ تھوڑی دیر کھیل لیا, کچھ کام کر لیا. تو ویورز کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ؟ نیکسٹ ولاگ کے لیے اللہ حافظ.